اسرائیل اور جارڈن کے بارڈر کے درمیان یہ ہے ڈیڈ سی یعنی کہ بحیرہ مردار۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا تھا۔ اصل میں یہ ایک سی نہیں بلکہ ایک لیک ہے جس کی لمبائی تقریباً 50 کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً 15 کلومیٹر ہے۔ اس سی کے بارے میں بہت سی تھیوریز دی جاتی ہیں۔ اس سمندر کو بحیرہ مردار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سی کے اندر بہت سی بستیاں دفن ہو چکی ہیں اور ان میں سب سے مشہور بستی سدوم تھی۔ یہ وہی بستی تھی جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ بستی اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان واقع تھی۔ بیسیکلی سدوم ایک شہر کا نام تھا جس کے اندر بہت سی بستیاں آباد تھیں۔ یہ ایک زرخیز اور سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اس علاقے میں ہر قسم پھل، اناج اور سبزیاں وافر مقدار میں ہوا کرتی تھی، اس لیے لوگ دوسری بستیوں سے اٹھ کر سدوم شہر میں آنا شروع ہو گئے۔ سدوم کے لوگ ان مہمانوں سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ دوسری بستیوں سے اٹھ کر آنے والوں کو اپنے شہر میں بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ سدوم کے لوگ بہت سے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ چوری چکاری، شراب نوشی، قتل و غارت اور دوسروں کی حق تلفی کرنا ایک عام سی بات تھی۔ سدوم کے سردار ان مہمانوں سے بالکل تنگ آ چکے تھے، سو انہوں نے سدوم کے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کر کے ایک کابینہ بنائی جس کا مقصد ان لوگوں سے جان چھڑانے کے معاملے پر حل تلاش کرنا تھا۔ اس میٹنگ میں ہر سردار اپنے اپنے مشورے دے رہا تھا۔ اسی وقت شیطان ابلیس ان کے درمیان ایک بزرگ کی شکل میں آ کر بیٹھ گیا اور ان سرداروں کو اس مسئلے سے نمٹنے کا ایک طریقہ بتانے لگا۔ شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ تم ان قافلوں میں آنے والے لڑکوں کو پکڑ کر نعوذ باللہ اپنی شہوت پوری کرو۔ یعنی شیطان کا کہنے کا مطلب تھا کہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرو۔ اس کے بعد شیطان ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ یہ بدکاری کا فعل کرنے کا کہا۔ تو بس پھر کیا تھا، یہ لوگ آہستہ آہستہ اس بدکاری کے فعل کے عادی ہو گئے۔ اب یہ لوگ قافلوں کو لوٹ لیتے اور ان کے مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتے۔ اس طرح اس قوم میں یہ گناہ عام ہوتا گیا۔ ہر مرد اور ہر عورت اس کام کو شوق سے کرتے اور بعد میں دوسرے لوگوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا۔ اس قوم کو اس حرام فعل کی لت لگ چکی تھی۔ یہ لوگ رات گئے محفلیں لگاتے اور ان محفلوں میں یہ کام بڑی شوق سے کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ بستی ہر قسم کے گناہوں میں ڈوب چکی تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سدوم نامی بستی میں حضرت لوط کو اپنا پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ یہ کام چھوڑ دو۔ اس قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ الٹا ان کے خلاف ہو گئے اور مجبور کرنے لگے کہ اگر تم ایسے ہی نیک پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط نے اس قوم سے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نہ آ جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان برے کاموں سے باز آ جاؤ اور خدا کے نیک بندے بن جاؤ تاکہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکو، اور یقین کرو مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں پر لوط کی کسی بھی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ الٹا لوط کو تنگ کرنے لگے اور کہا، جس عذاب سے تو روز ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ تو بس پھر کیا تھا، اللہ کا غضب جوش میں آ گیا اور اللہ نے اس بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ہمراہ 2 فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے اور ان فرشتوں نے حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور جب انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور فلاں بستی پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ نیک بندے تھے اور دنیا کی بھلائی چاہتے تھے، تو اس لیے وہ فرشتوں سے کہنے لگے کہ ایسا نہ کرو، اس بستی میں اللہ کا نبی لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ سوائے لوط کی بیوی کے اس کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا اور صبح تک اس بستی کا نشان تک نہ ہوگا۔ چونکہ حضرت لوط کی بیوی ایک منافقہ عورت تھی، اللہ نے اسے ہدایت سے محروم رکھا تھا کیونکہ یہ عورت اپنی قوم کے اس ناجائز کام کرنے والوں کو پسند کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد یہ فرشتے 3 خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر تشریف لائے اور ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر حضرت لوط گھبرا گئے۔ ان مہمانوں کو دیکھ کر حضرت لوط کو یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ کہیں یہ قوم نعوذ باللہ ان کو اپنا شکار نہ بنا لے۔ حضرت لوط ان مہمانوں کو اپنے گھر میں لے گئے اور انہیں بتایا کہ یہ قوم کتنی بد فعل اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ حضرت لوط کی بیوی جو کہ ایک منافق عورت تھی، اس نے چپکے سے اپنی قوم کے سرداروں کو ان خوبصورت نوجوانوں کی خبر کر دی۔ وہ سارے لوگ وحشی درندوں کی طرح حضرت لوط کے گھر کی طرف لپکے اور کچھ ہی دیر میں ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا
और वो लोग इन नौजवानों के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की गरज से घर की दीवारों पर चढ़ने लगे। हजरत लूत ने इन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हो गए और नाउजुबिल्ला इन खूबसूरत नौजवानों की तरफ ख्वाहिशाते नफसानी को पूरा करने की गरज से लपके। हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से अपना एक पर इनकी आंखों पर दे मारा, जिसकी वजह से वो अंधे हो गए। वो लोग कहने लगे, ए लूत, तू हमारे लिए जादूगर लेकर आया है। वो लोग लूत को धमकाने लग गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि इन मेहमानों के चले जाने के बाद ये लोग मुझे बहुत तंग करेंगे। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम को इस परेशानी की हालत में देखा तो वो कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आप घबराइए ना, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ। दरवाजा खोल दो और इन मुनकरों को अंदर आने दो। अल्लाह ने इनकी मोहलत को खत्म कर दिया है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को कुरान मजीद में कुछ इस तरह बयान किया है। अल्लाह ताला सूरतुल हूद में फरमाते हैं कि जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वो बहुत गमगीन और तंग दिल हुए, क्योंकि उन्होंने फरिश्तों को पहचाना न था। वो समझे कि वो इंसान हैं और अपनी कौम की आदतें बद से वाकिफ थे। लूत कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का है, और उन मेहमानों की खबर पाते ही उनकी कौम अपनी शावत से मजबूर होकर उनके घर की तरफ बेइख्तियार दौड़ी हुई आई। वो पहले से ही बदकारियों के खूगर थे। लूत ने उनसे कहा, ए मेरी कौम, मेरी ये बेटियां मौजूद हैं, यानी कौम की लड़कियां, इनसे निकाह कर लो, क्योंकि ये काम अल्लाह ने पाक रखा है। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रसवा न करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं है? वो बोले, ए लूत, तुम जानते हो हम तुम्हारी बेटियों यानी कौम की लड़कियों से कोई गर्ज नहीं है, और तुम खूब जानते हो जो हम चाहते हैं। इस मौका पर लूत ने इंतहाई घबराहट और परेशानी में कहा, काश मुझ में तुमसे तन्हा मुकाबला करने की ताकत होती, या कोई ताकतवर और मजबूत पनाह देने वाला होता। तो फरिश्तों ने अपने आप को बेनकाब कर दिया और कहने लगे कि ए लूत, घबराओ मत और हमारी फिक्र न करो, हम तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं और ये लोग तुम तक भी ना पहुंच पाएंगे। सो तुम कुछ रात रहे अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे। बेशक इस कौम पर वो अजाब पहुंच कर रहेगा जो इनको पहुंचना है। बेशक इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने उनकी बस्ती को तबाह कर दिया। जिब्राइल इस बस्ती को उठाकर बुलंदी से जमीन पर उल्टाकर फेंक दिया, फिर इस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। हर पत्थर खुदा की तरफ से नामजद किया हुआ था, यानी हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। और ये बस्ती कुछ ऐसी दूर नहीं है, मक्का से शाम का सफर करते वक्त रस्ते में पड़ती है। और लूत अल्लाह के हुक्म से अपने घर वालों और मोमिनीन को हमरा लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर जिब्राइल इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उल्टा दिया। ये आबादियां जमीन पर गिरकर चकनाचूर होकर बिखर गईं। फिर कंकर के पत्थरों का एक मींह बरसा और इस जोर से संगबारी हुई कि कौमे लूत के तमाम लोग मर गए और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। ऐन उस वक़्त जब ये शहर उलट पलट रहा था, हजरत लूत की बीवी, जिसका नाम वाहिला था, जो कि दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और कहा, हाय मेरी कौम। ये कहकर वो खड़ी हो गई और अज़ाबे इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी वहीं हलाक हो गई। चुनाचा कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरतुल अराफ में इरशाद फरमाते हैं कि हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मगर उसकी बीवी रह जाने वालों में से हुई और हमने उस पर भी मींह बरसाया, तो देखो उसका कैसा अंजाम हुआ, मुजरमों की तरह। जो पत्थर उस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो उस पत्थर से हलाक हुआ। मुफस्सिरीने कुरान लिखते हैं कि अल्लाह ने उस औरत की लाश को इन पत्थरों के अंदर आने वाली उम्मतों के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ दिया। अल्लाह ने सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 35 में कौमे लूत की तबाही का नक्शा कुछ यूं खींचा है कि कौमे लूत पर अजाब नाज़िल किया गया, मगर उनके तबाहशुदा शहरों को आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ दिया है और अकल वालों के लिए कुछ वाज़िया निशानियां बाकी छोड़ दी। कुरान पाक में इस कदर तफसील से बताने के बावजूद भी अभी तक कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट कौमे लूत के तबाहशुदा शहर के बारे में ना जान सका, मगर हाल ही में अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने 10 साल की रिसर्च के बाद इस शहर को तलाश कर लिया है। उसने कहा कि वो उर्दन में कौमे लूत के तबाह होने वाले शहर को डिस्कवर
ریکور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس ٹیم کے ہیڈ سٹیون کا کہنا ہے کہ میں اس ریسرچ کا رزلٹ جان کر بہت حیران ہوں، کیونکہ صدوم شہر میں زندگی ایک دم ختم ہوئی تھی۔ آج سائنس قرآن پاک میں کہے جانے والی 1400 سال پہلے کی بات کو پروو کر رہی ہے، کیونکہ قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ نے اس بستی کو ایک رات میں ہی فنا کر دیا تھا۔ اس واقعہ سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ سوچ کے دیکھو کہ آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے قوم لوط تباہ ہوئی تھی۔ یہ تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو کوئی عذاب نہیں دیا۔ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ دیکھیں، جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہمارا بینر دیکھا ہوگا، میرا جسم میری مرضی، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ہومو سیکشولز کے لیے بھی چل رہے ہیں، اور میں بالکل ہومو سیکشول رائٹس کو سپورٹ کرتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشوالٹی ایک برائی ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لیے برا ہے۔ یہ ویڈیو کسی ویسٹرن کنٹری کی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی ہے، اور یہ محترمہ ایک پاکستانی ایکٹریس ہیں۔ آج کے دور میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کیسے ان سب دجالی قوتوں کو پروموٹ کر رہی ہے، کسی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سبق دکھانے کے لیے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے، کہ وہ جو پھرتے تھے اپنی انہی مساکن میں، اپنے شہروں میں، اور ایک مفہوم یہ کہ جن میں اب یہ پھر رہے ہیں، یہ جاتے ہیں اور سمود کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اور آج ہی بتایا گیا ہے کہ اخبار میں وہ خبر آئی ہے کہ کچھ برطانوی سیاست جو ہے وہ محققین، انہوں نے وہ ڈیڈ سی میں اس کے ساحل کے ساتھ ہی اور پانی کے نیچے وہ آثار موجود ہیں اس شہر کے کہ جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو خبر میں یہ ہے کہ قرآن اور تورات کی جو بات ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن وہ بستی جو ہے میرا گمان یہی تھا کہ وہ جو ہے اصل میں سمندر کے اندر آ چکی ہے، اور شاید اسی لیے ڈیڈ سی اس کا نام ہو، کہ پورے شہر جو ہیں بڑے ہوئے وہ اس کے اندر دھنس گئے ہیں، اور گویا کہ سب کے سب اسی کے اندر جو ہے ان کی قبر بن گئی ہے، وہ پانی کی قبر کے اندر وہ دفن ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں تم پھرتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو، انہی لوگوں کے مساکن کے اندر اب تم پھر رہے ہو۔ ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سنتے نہیں؟